السلام علیکم حاضرین ناظرین اور سامعین، میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اس میں یکتا ہوں، یا دنیاوی علوم جو ہیں بے شک آپ اس میں بھی یکتا ہوں۔ جو سائنسز علوم ہیں، آج کل کے جو علوم ہیں جتنے بھی ہیں، آئی ٹی ہے، سائنسی علوم ہیں، میڈیکل سائنسز ہے، یا جو بھی روبوٹک سائنسز ہے، یا سیٹلائٹ والی سائنسز ہے، کچھ بھی ہیں، یہ دینی علوم جنہیں کہہ لیں، اگر آپ ان پہ بھی یکتا ہو جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے زبانی کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر سر صاحب۔ اس پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم متعدد دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ علامہ کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا یہ کلیم ہے کہ میرا کوئی حرف بھی قرآن سے باہر نہیں۔ بالکل۔ تو بطور ایک طالب علم کے کا اقبالیات کے، میں تو سچی بات ہے بہت زیادہ اس بات کو وہ لیتا ہوں سنجیدگی سے نا۔ جی سر۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے بال جبریل میں یعنی اس بات کو جس طرح انہوں نے اپنے خطبات میں کہا ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن اس کا برتر اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ بنی نوع انسان جو ہے نا، یہ فطرت کے قوانین کو گرپ حاصل کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ تو یعنی اقبال علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ ہمیں یعنی اویئرنیس بیدار کیا ہے کہ بھائی اس طرف سے غافل نہ رہو۔ ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں بال جبریل میں کہ خود ہی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خود ہی سے مراد شخصیت۔ جی ہاں، تشخص۔ ہاں، کہ اگر کوئی شخصیت جو ہے کسی یعنی سائنسز کا کوئی بھی موضوع ہے، اس میں اگر یکتا اگر جیسے آئنسٹائن ہے، جی جی جی، کہ اس نے جناب دیکھو نا، اس نے آج پوری جو ہے وہ سینکڑوں صدیوں کی جو سائنسز ہے اس میں اس نے انقلاب لے کے آ گئے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں کہ اور اگر ایک بندہ جو ہے اگر وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اگر اسٹیج سے گزر جائے تو کیا کمال ہے۔ بالکل۔ تو وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کہ آج کے علوم بھی اس میں بھی یکتا ہو جاؤ۔ جو ایجادات ہیں جتنے موجود، جیسے کسی نے بجلی بنائی ہے، کسی نے موبائل بنایا، کسی نے راکٹ بنایا، کسی نے جہاز بنایا ہے، کسی نے انٹرنیٹ ایجاد کیا ہے، تو مطلب یہ علوم بھی بہت ضروری ہے، ان میں بھی یکتا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں، ساتھ انہوں نے جو ہے نا جو بہت زیادہ پہلو جو ہے نا خوبصورت پہ ہے کہ اگر تم اس میں یکتائی حاصل کرو تو جبرائیل علیہ السلام اس پر رشک کرتے ہیں۔ کیا بات۔ جبرائیل اور پھر جبرائیل جو ہے نا فرشتے ان کے ساتھ جو ہم نوا ہے انسانوں پر، خود ہی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ اسرافیل جو ہے قیامت والے دن سور پھونکے گا تو وہ مردے زندہ کر دے۔ تو اقبال علیہ رحمہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تمہاری شخصیت جو ہے وہ دونوں پہلوؤں سے یکتا ہے تو مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ تم پاور آ جائے گی تم میں کہ بڑے، ہاں، کہ تم بنی نوع انسان کی تم جو ہے نا مطلب ہے کمزور لوگوں کو بھی تم اٹھا دو گے، کھڑا کر دو، پاؤں پہ کھڑا کر دو۔ اور کہتے ہیں اسی حوالے سے میں اپنی جو وہ کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں۔ جی جی جی، کہ یہ جو 20ویں صدی میں جو علم کی جو سطح ہے، تو اقبال نے کہا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تو کہتا ہے میں نے چونکہ دونوں پہلوؤں سے یکتائی حاصل کی ہے تو میرا جو یہ موجودہ دور کے جو علوم ہیں، میں اسی طریقے سے یہ آگ میں بیٹھا ہوا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم خلیل۔ تو یہ کتنی وہ انہوں نے یعنی خوبصورت انداز ہے کہ بھئی اے مسلمانوں تم غافل نہ رہو۔ عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ۔ اور مسلمانوں کہتا ہے کہ یہ جو تم جو زندگی کا جو یہ کارواں ہے، اگر کسی جگہ پر تم جو رک جاتے ہو اور کہتے ہو کہ بس یہی، تو کہتے ہو کہ یہ
یہ بات جو ہے نا یہ اور آگے بڑھو. فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راحت منزل سے ہے راحت نشیل. فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رحیل. رحیل کہتے ہیں مسلسل چلنے کو. تو کہتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے آپ کو ایک جگہ ٹھہراؤ نہ رکھو، بلکہ جس طرح مسافر جو ہے وہ ٹرین پر یا گاڑی پر جیسے جیسے وہ جاتا ہے تو اس کو نئے اس کو مناظر نظر آتے ہیں. ہاں تو کہتا ہے کہ یہ کسی جگہ پر یہ زندگی مسلسل تگ و دو کا نام ہے، تگ و دو کا نام ہے، اور کسی ایک جگہ پر رکنے کا نہیں. ہاں فریب خوردہ، اور اگر تم ٹھہر گئے ہو تو اس کا مطلب تم فریب خوردہ ہو. فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رحیل. کہ جو نعرہ کوچ جو ہے آگے چلنا جو ہے اس میں زیادہ خوشی ہے. لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے لیے حوصلہ چاہیے سمجھنے کے لیے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. کہتا ہے کمزور آدمی جو ہے نا، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں قرآن کا نقطہ نظر اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمت درکار ہے. دل چاہیے تو ذرا تھوڑا سے حوصلے سے. ہاں نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نقطہ ہائے خودی ہے مثال تیغ اصیل. کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ دو ننگی تلوار ہے. تو جو کمزور ہے یا بزدل ہے یا گھبرا جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو زخمی ہو جائے گا. تو کہتا ہے یہ جو شخصیت کی تعمیر جو ہے اس میں بڑے مراحل آتے ہیں. تو کہتا ہے میرا کلام جو ہے نا اس کو لائٹ نہ لو. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ کہ نقطہ ہائے خودی کہ شخصیت کی تعمیر میں. اسی وجہ سے اسی جو نقطہ جو ہے نا خودی کی جو تعمیر میں ایک جگہ ڈاکٹر صاحب وہ بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی. صحیح بات. کہتا ہوں مسلمانوں یہ جو زندگی ہے تمہاری سپی کی طرح ہے اور تمہاری جو روح ہے نا وہ اس قطرہ نیسا کی طرح ہے جو بعد میں موتی بنتا ہے. تو اگر تمہاری زندگی جو ہے تمہیں موتی نہیں بناتی تمہاری روح کو تو زندگی کس کام کی. زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے. ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے نہ مر سکے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اقبال کا یہ جو کلام ہے اگر کوئی سمجھے تو اس میں بڑے ڈائمنشن ہے، بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے. تو جو آپ نے یورپ کا جو زمانہ تھا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں. کہتا میں یورپ میں فلسفہ پڑھ کے آیا ہوں، پی ایچ ڈی کی ہے. ایک پہلو زندگی کا کہ میں نے بڑا اس میں کمال حاصل کیا. مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں. ہاں کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل. کہتا ہے ایمان اور یقین جو مجھ میں قرآن کے پڑھنے سے جو کچھ آیا ہے یہ اگرچہ کہتا ہے کہ وہ فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ہے اس میں اور بڑا ہوا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ جو مجھے قرآن کے حوالے سے جو مجھے زندگی ملی ہے اس میں حضوری ہے. حضوری کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ انسان کا یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہوں اور میں خدا کے قریب ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ حضوری کی کیفیت ہے. تو کہتے ہیں یورپ میں نے حالانکہ پی ایچ ڈی کی ہے لیکن یہ حضوری کی کیفیت نہیں تھی. حضوری مجھے ہوئی ہے قرآن فہمی میں. وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لذت. کہتے آج جو کچھ میرے جو اللہ میں ہر وقت میں اللہ کی یاد میں ہوں. اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل. تو فلسفہ تو جو ہے نا وہ شک میں ڈالتا ہے یقین پیدا نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھنے سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا جو مجھے حضوری ہے بہت بڑی دولت ہے. اور کہتے ہیں او مسلمانوں میرا کلام جو ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھو. اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو. اب ڈاکٹر صاحب اندازہ لگاؤ کہ اندھیری شب ہو اندھیری گھپ اندھیرا ہو اور
بندہ بچھڑ جائے اپنے خاندان سے یا اپنے قبیلے سے تو اس کے لیے وہ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اندھیری رات ہے تو جب بجلی چمکتی ہے تو وہ پگڈنڈی نظر آتی ہے بالکل تو آدمی جو ہے نا فٹافٹ جناب تو کہتے ہیں بات سنو مسلمانوں اور 20ویں صدی کو یہ جو مغرب اور یورپ کا جو فلسفہ ہے اس میں جو ہے نا میرا کلام جو ہے نا تو میں اس بجلی کی طرح ہے کہ جب وہ چمکتی ہے اندھیری رات میں تو پگڈنڈی نظر آ جاتی ہے دکھا رہا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل تو کہتا ہے یہ میرا کلام جو ہے نا اس کو اور سیریس لو یہ بالکل اس بجلی کی طرح ہے کہ جو بھٹکے ہوئے مسافر کو رات کے اندھیرے میں وہ پگڈنڈی راستہ یاد آتا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل اور آخر میں یہ پورے اسلام کی جو تاریخ ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا خوبصورت شعر آج تک جو میں نے کہیں نہیں پڑھا نا اور یہ اگر اقبال کا ایک شعر رکھو اور دوسری سائڈ سے میرا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں کتابیں رکھو تو یہ ایک شعر جو ہے نا آپ کو زیادہ بھاری اور زیادہ نظر آئے گا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم کہتا ہے یہ جو اسلام کی تاریخ ہے یہ انتہائی غریب سے مراد یہ نہیں غریب نہیں انتہائی یونیک انوکھی اب دیکھو نا جیسے وہ قرآن میں ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بابا جو وہ تمہیں حکم ہے کر ڈالو انتہائی تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے تو کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل تو ڈاکٹر صاحب یہ میں اپنے جوانوں سے نوجوانوں سے بچوں سے اپنے اسٹوڈنٹ سے صحافیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا خدا کا واسطہ دے کے کہوں گا ادھر آؤ اور پڑھو اور تمہیں بڑا مزہ آئے گا ڈاکٹر صاحب زندہ باد راہ ملے گی شکریہ سر بہت بہت حاضرین ناظرین سامعین خواتین و حضرات یہ تھا آج کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا پیغام اور ماشاءاللہ جس طریقے سے استاد محترم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے مگر اس سے زیادہ سلیس اور آسان فہم زبان میں نہیں بتایا جا سکتا تو بہتر ہے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو سمجھنا شروع کر دیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم نے بڑا ٹائم ضائع کیا پاکستان کو آزاد ہوئے بھی 76 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم نے ان کو سمجھ پائے ابھی بھی وقت ہے تو کوشش کریں کہ علامہ اقبال کو ہم سمجھیں اور ان کو سمجھتے ہوئے ان کے افکار پہ عمل کر سکیں تو پاکستان زندہ باد